إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمہیں باہمی مقابلہ کثرت مال و اولاد نے غافل بنایا یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی. دیکھو تمہیں قریب معلوم ہو جائے گا اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا. دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے پھر اسے اپنی آنکھوں دیکھے یقین کی طرح دیکھو گے اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الأفضل علی رسول اللہ وآلہ الأفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. میں بس اگر گزارش کروں گا کہ جناب مولانا کے صاحب سے کوئی کلاس کا آغاز فرمائیں. اللهم صل على
ہوگی آپ سب نے، ہے نا؟ اور اعمال کو انجام دیا ہوگا. یقیناً قرآن محمدی نے آپ سب کے اعمال کو قبول کیا اور بہت خوبصورت لمحات ہیں ہماری زندگی کے. اور مزید چند بھی بچے ہیں اس ماہ محرم میں. اب اس کو ہم خوشی سے ودا کرنا چاہتے ہیں یا غمی سے ودا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس ماہ کو ہم کیسے ودا کریں گے؟ خوشی سے یا غمی سے؟ خوشی سے، غم سے. جی نہیں، یہ ماہ رمضان مبارک میں گزر رہا ہے، گزر جائے گا. یہ خوشی کے پل ہے، عید آنے والی ہے، دکھ کے پل ہے، غم کے، جی غم کے پل. آپ سوچیں ہم سب ابھی کس کے مہمان ہیں؟ پروردگار عالم کے. اللہ کے مہمان ہیں. یعنی ایک مہینہ ہم سب اللہ کے مہمان ہیں. سوچیں کتنا بڑا تجربہ ہے اس پر. واقعہ نہیں، اگر آپ دیکھیں تو سرزمین کے اوپر یا کل ہستی میں سب سے برگزیدہ بندے کون ہیں؟ وہ ہیں جو روزے دار ہیں، وہ ہیں کہ جن کو اللہ اپنا مہمان بنائے ہوئے ہیں. بہت عظیم چیز ہے یہ، اور آپ سے بہت زیادہ یہاں جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور کلاس جو ہے مطلب دروس جو ہے وہ پورے دن تک ختم نہیں ہو پائے ہیں. لہٰذا جلدی جلدی آتے ہیں اپنی بات کے اوپر. اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا نواز رضا کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی ملاقات بھی ہے نہیں ہوئی ہے؟ انشاءاللہ ہوگی. ہم جب کچھ شرائط کو گزریں گے، ملاقات کی شرائط ہے. ملاقات کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ملاقات کی شرطوں میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ شرعی ذمہ داریاں. یعنی جو شرعی ذمہ داری ہے، جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، جو مستحبات ہیں، جو مکروہات ہیں، اس پر عمل ہے نا سب سے پہلی چیز. یعنی جب تک ہم اپنے نوکری میں پرفیکٹ نہیں ہوں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. یعنی ہمارا جو مثلا جس ادارے میں، جس آفس میں ہم کام کر رہے ہیں، اسی میں ہم اس کے واجبات کو، جو اس کے حقوق ہماری عزت پر ہیں، اس کو ادا نہیں کریں گے تو کیا وہاں کا آنر ہم سے ملے گا، محبت کرے گا؟ اصل ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس آفس کے جو تمام چیزیں اس کو خوبی سے انجام دے رہے ہیں اور بے دل ایسا انجام دے رہے ہیں، تو دیکھ کہا تھا 2 کام لیکن ہم اس کے 10 کام کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کا آنر ملے گا. یقینی کون ایسا بنتا ہے کہ جو ہمارے آفس میں 2 کام کی جگہ 10 کام کر رہا ہے؟ تو یہ ہمارے بات کیا ایسا سلسلہ ہے نہ کہ امام زمانہ کی کہے تو واجبات پہ عمل نہ کرتے ہوئے ادھر مستحبات پہ عمل کر رہا ہے. تو یقیناً ہم سے ملے. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ شرعی ذمہ داریوں کو انجام دینا. دوسری چیز جو شرائط کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مصلحت خدا. کیونکہ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی مصلحت نہیں ہوگی، جب تک ارادہ خدا بندی نہیں ہوگی، تب تک ہم امام سے مل نہیں سکتے. دوسری چیز کیا ہو گئی؟ مصلحت خدا بندی. تیسری چیز کیا ہے؟ خود امام راضی ہو ہم سے ملنے کے لیے. شاید ہے اگر امام کو پسند نہیں ہے یا ہم امام کے ایسے کام انجام نہیں دے رہے ہیں تو امام سے ملیں گے نہیں. اس مطلب کی شرط کیا ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ امام سے راضی ہوں اور رضا دے سکیں کہ ہم کو اس سے ملنا ہے. ملاقات کے اندر واقعہ بیان کیجیے نا. ایک اس کا ملاقات کا واقعہ بیان کیا تھا، کس کا؟ تالے والے کا، مقدس تعلیمی کا. اور کس کا؟ تالے والے کا ہے نا. یہ اس نے اپنے آپ کو اس لائق بنا لیا تھا کہ امام خود گئے سلطان کے اوپر. بڑا ملینئر نہیں تھا، وہ کسی بڑے مال کا مالک نہیں تھا،
بلکہ چھوٹی سی بکتی تھی دکان تھی لکڑی کی وہ تالے ٹھیک کرنے کے لیے اور ہائی فائی نہیں تھا بہت بڑا انجینئر بہت بڑا پروفیسر بہت ہائی نہ اصل ایسا نہیں بلکہ اصل ذمہ داری کو وہ نبھا رہا تھا یعنی شرعی واجبات کو شرعی ذمہ داری ہے جس کو وہ انجام دے رہا تھا پھر دوسری چیز کی مسئلہ خدا کی تھی اس کے ساتھ اور اس کے بعد رضا کی امام کی شامل رہا تھی اس کے بعد ایک واقعہ میں سنایا تھا کون سا صابر والا یاد ہے نا ہاں ایک سوال اب آتے ہیں ہم انتظار کے اوپر اس میں آئیں گے انتظار کہیں گے انتظار کیا ہے جی کوئی ہے بتانے والا انتظار کیا ہے انتظار انتظار کیا ہے انتظار کسے کہتے ہیں انتظار کسی کے انتظار جی ویٹ کو کہتے ہیں ویٹ منتظر ہونا کسی کے کسی کے منتظر وہ والا ویٹ کون سا ہوتا ہے تو ویٹ کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں کسی کو بلایا اس کو انتظار کر رہے ہیں اگر نہیں بلایا تو انتظار نہیں کریں گے دیکھ آنے والے کا انتظار خود انتظار کسے ہے انتظار مطلب یہ کہ سر آپ یہاں آنا تو ہم ایسے بیٹھے رہیں تیار ہو اس کے لیے تیاری کریں اگر کسی کا انتظار کریں اس حساب سے اپنے آپ کو تیار کریں ہاں دیکھیں انتظار کیا ہے ہمیں آمادگی کرنی ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے تب تک یہ انتظار نہیں کر رہے گا ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے پہاڑ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں ہمیں آنے والا آئے گا نہیں آپ کے لیے جب یہ کلاس جو ہے وہ بنایا گیا برپا کیا گیا ایسی صورت میں آپ آج فوراً بیٹھ گئے یا پہلے سے انتظام کیا گیا سیٹ کے لیے انتظام کیا چیئرز ڈالی گئی اس کے بعد پھر آپ کے پانی کا شربت کا تمام چیز کا کیا کیا گیا ان تمام چیزوں کو اویلیبل کیا گیا مہیا کیا گیا تاکہ آپ آنے والے ہیں یعنی اسے کہتے ہیں انتظار مثلا مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی بھائی کوئی والد محترم کوئی عزیز باہر سے نہیں آ رہا ہے ایسا آپ کیا دبئی سے آ رہا ہے تو کیا کریں اس کے لیے جیسا گھر ویسے رکھیں گے یا گھر تبدیل نہیں کر دیں گے کوئی پرانی چال پڑی رہی ہے نئی چال پڑے گی اس میں گھر تو جھاڑو جالا والا صاف ہوگا نہیں ہوگا انہوں ہوگا اس لیے کہ آنے والا ہے آ رہا ہے 5 سال کے بعد آ رہا ہے 3 سال کے بعد آ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ یہ گھنٹہ ہے یا اتاری ہو جائے یہ ہو وہ ہو تو سب سے اچھی انتظار کی مثال کس چیز کی ہے ہمارے یہاں محرم کی بس اس سے اچھی نظر تو بیان نہیں کیا سکتا محرم آنے سے پہلے ہم اپنے عزاخانوں کو گھروں کو باقاعدہ صاف ستھرا کرنا شروع کر دیتے ہیں عزاخانوں کو سجانا شروع کر دیتے کیوں کیونکہ امام حسین آنے والے تو اب ایمان سے بتائیے کہ جس طرح سے ہم امام حسین کے لیے انتظار کرتے ہیں پورے 2.25 مہینے کی آنے والے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کے لیے کام کو انجام دیں تاکہ صفائی ہو سکے ستھرائی ہو سکے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پینٹنگ کی تمام چیزیں کیا اسی طریقے سے نوجوان کا انتظار کرتے ہیں آپ کو محدود سماج بنانا ہے آپ کے لوگ سے آپ کو کرنا ہے اس میں کہتے ہیں بردباری سیکھنا میں یعنی ہم اپنے اوپر پورا کانفیڈنس رکھیں یعنی کسی کی بات کو فوراً اس کو مذاق یا سے نہ لیکن اس کو اگنور کریں تو سنا سے کلام کیا ہوا کہ کیا جس طرح سے ہم اپنے امام حسین کا انتظار کرتے ہیں کیا اسی طریقے سے ہم انتظار کرتے ہیں بس آپ
والے کپڑے بنوانے ہیں، ہے نا؟ شمع اگربتی آنا ہے، گلاب قرمہ آنا ہے، پٹکے نہیں ہیں اس کو سلوانا ہے، جو پنجے ہیں اس میں مثلا جو ہے گرد اور غبار ہو گیا ہے اس کو جا کر کے پالش کروانی ہے، یہ دھلوانا ہے. کیا ایسی انتظار ہم موجود کرتے ہیں کہ جب وہاں یہ سب دیکھا جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں کہ جمعے میں باقاعدہ اپنے گھر کو تمیز کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. امام ہو سکتا ہے آ گئے لیکن گندے گھر میں آئیں گے، وہ گندے گھر میں آئیں گے. یعنی باقاعدہ چادریں صاف ستھری بچھی ہوئی ہوں، جھاڑو ہوئی ہو، گھر کے اندر کوئی ایسی نامعیوب اور کوئی ایسی خراب چیز نہ ہو جس سے امام اندر نہ آئے. اس کے بعد جو کھانا ہو بہت پاکیزہ ہونا چاہیے، جائز ہو، غصبی نہ ہو، وہ جگہ غصبی نہ ہو، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے ہم اپنے امام، جس طرح امام حسین کا انتظار کرتے ہیں ویسے انتظار امام زمانہ کا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. ایک سلوات پڑھیں محمد ویسے ہی انتظار کریں گے. یہ کلاسز اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان کے لیے آمادہ اور تیار کر سکیں، اور اپنے ایمان کے لیے نہ صرف خالی گھر کو سجائیں بلکہ اپنے قلب کو بھی سجائیں، قلب کو نورانی کریں، ہے نا؟ یہ جو ایام گزرے ہیں یہ ہماری طہارت کے ایام تھے، یہ ہماری پاکیزگی کے ایام تھے. اور آپ دیکھیں کہ آج کی دن کی دعا کس نے پڑھی ہے؟ آج کے دن کی دعا، آج 23 ہے نا، 23 کے دن کی دعا ہے. وہ کیا دعا ہے؟ کس نے پڑھی کسی نے نہیں؟ صاحب پڑھی ہے، ماشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ تصدیق کیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غسلنی من الذنوب، اللہم غسلنی من الذنوب. اے پروردگارا ہمیں جو ہمارے گناہ ہیں اس سے دھو دے، یعنی ہمارے گناہوں کو دھو دے. غسلہ کہتے ہیں دھونے کو کہتے ہیں. غسل اسی سے ہے، غسل یعنی نہانا، دھونا. دعا کیا ہے؟ آج کے دن کی دعا، یعنی کل جو آپ نے پوری شب بیداری کی، رات بھر اعمال کیے، بقیہ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اس کے بعد پھر آپ نے قرآن پورا سر میں رکھا، یہ تمام چیزیں دعا جوشن کبیر، یہ تمام چیزیں پڑھی آپ نے. آپ دیکھیں آج کی دعا کیا ہے؟ پروردگار نے نصب کیا نا، اب آج کے دن ہم کیا کر دے؟ ہمارے گناہوں سے صاف کر دے، پاک کر دے، ہمارے اندر گناہ نہ رہے. پھر کیا ہے؟ ہمارے عیوب کو، یعنی ہمارے اندر جو عیب ہے، عیب کیا؟ عیب کسے کہتے ہیں؟ عیب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو دانے نکالنا ہے وہ اچھا کر دے، ناک ترچھی کو ٹھیک کر دے، آنکھیں چھوٹی کو بڑی کر دے، بال کرلی کر دے. عیوب سے مراد کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں عیوب؟ یعنی ہمارے اندر کینہ ہے. اگر ہمارے بھائی کے ہمارا بھائی کے حسد ہے، اپنے بھائی سے حسد رکھتے ہیں ہم، یقینہ رکھتے ہیں ہم، یا مثال کے طور کے اوپر اگر ساس ہے تو بہو سے جھگڑے کی ارادہ رکھتی ہے، یا بہو ہے تو وہ ساس کو مانتی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ عیوب ہیں. یعنی آج کی دعا کیا ہے کہ پروردگارہ ہمارے عیوب سے ہمیں پاک کر دے. اور اس کے بعد ہے کہ پروردگارہ ہمارے قلوب کو اس طرف روانہ فرما جو صاحب تقویٰ ہے. جو کون ہے؟ صاحب تقویٰ ہے. تو صاحب تقویٰ کون ہے؟ کون ہے؟ ڈر کیوں نہیں اتنا؟ ہم آپ صاحب تقویٰ نہیں، اتنے تو فراڈ کرتے رہتے ہیں، اتنا جھوٹ بھرے برداری صاحب. صاحب تقویٰ کون ہے؟ امام زمانہ جل تعالیٰ دنیا کی طرف ہے. فلاں امیر
सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुमा। रसूल फरमाते हैं कि मेरे लिए तुम बुरीदा सलवार ना पढ़ो। बुरीदा मतलब ये है कि अल्लाह क्या है वो अज्जिल फरजहुम ना कहना गोया आधी सलवार है, तो पूरी सलवार क्या हुई वो अज्जिल फरजहुम। तो आज के बाद से हम जहां जहां भी सलवार पढ़ेंगे वो सलवार कैसी होगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। हां वही सलवार ऐसी होगी। खूब अब पता चला जनाब वाला जो इंतजार है वो हाथ पे हाथ धर के बैठने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप को आमादा करने का नाम है, अपने घरों को सजाने का नाम है, अपने मुआशरे को उस लायक बनाने का है ताकि इमाम उस मुआशरे में आ सके। अगर गंदा मुआशरा होगा, गुनाहों से आलूदा मुआशरा होगा, तो इमाम ऐसे मुआशरे में नहीं आएंगे। भैया सब तो ऐसे ही रह रहे, खामा खा हमारा नेक प्लेट लगा करके ऐसे ही घूम रहे हैं, डुप्लीकेसी चल रही है। तो नाम हमारा है लेकिन अंदर सब क्या है? डुप्लीकेट माल भरा हुआ है। बात बता रही नहीं? नाम तो हमारा लगा रखा है इन्होंने, लेकिन अंदर सब डुप्लीकेट है। यानी ये खुद कीना बुग़्ज़ हसद और दावत रखे हुए हैं कि हमारे लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। लेकिन हमें क्या होना चाहिए? हमें अपने अंदर से प्रिपेयर और आमादा होना चाहिए। आप देखें कि खुद मौला कायनात मैंने ख्याल से इसको मैंने बयान किया है यहाँ पे, याद नहीं पड़ा बिल्कुल, कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ईद का दिन है और इमाम जो है ईद के दिन हम लोग क्या करते हैं? सिवाई वगैरह में मसरूफ रहते हैं। वाक़या सुना है आपने? नहीं सुना? ईद के दिन हम क्या करते हैं? सिवाई में मसरूफ रहते हैं, नए कपड़े में हम मसरूफ रहते हैं और जो है ईदी और इधर उधर जो है घुमा फिरा करते हैं। ईद के दिन हमें अपने इमाम से माना किया आती है नहीं आती, लेकिन मौला कायनात जमीन पर बैठे हुए हैं, हाथों हाथ ऊपर हैं और क्या दुआ कर रहे हैं? ए परवरदिगारा वो वक्त कब आएगा कि ये आंखें तेरी आखिरी हुज्जत की ज़ियारत कर सके। आप सोचिए कौन? इमाम आली मकाम अमीरुल मोमिनीन ख्वाहिश क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कि ये आंखें किसे देखें? किसे देखें? आखिरी हुज्जत को खुदा की। दुआ में क्या पढ़ते हैं? मता तराना वनरा, वो वक्त कब आएगा कि जब ये आंखें आपको कब वक्त आएगा ऐसा? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम परवरदिगारा मेरे पालने वाले मुझे अपने आखिरी हुज्जत का खादिम करार दे। कौन कह रहा है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ये अजीम शख्सियत जिसने ना जाने कितने हजार जो है वो तालिब इल्मों को नवाजा इल्म से, वो कह रहा है कि वो वक्त कब आएगा कि हम उसके खादिम बने। मौका दे तो ईमान से बताइए, जब मौला मुत्तक़ियान या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जैसे इमाम ज़माना की ख्वाहिश कर रहे हैं, तो हमें बेदर्जे औला अपने ईमान की याद बनाना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। उम्मीद है कि परवरदिगार वक्त कब आएगा कि आंखें उनको देखिए। इन आंखों ने पेड़ों को देखा, फलों को देखा, तमाम मनाज़िर को देखा, लेकिन ये आंखों का कमाल कब आएगा? जब अपने ईमान वक्त की ज़ियारत करें इंशाअल्लाह वल मुस्तआन। तो देखिए आपने अइम्मा मासूमीन ने जो है इस तरह से इंतजार का इज़हार किया है। खूब, अब ऐसी सूरत में कि जहां हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए इंतजार की सूरत में? इंतजार की सूरत में हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए?
بیٹھے رہے اسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ویٹ کریں ہم یہ نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. ہم نے کہا نا کہ آپ جب جو بھی آپ پڑھ رہے ہو نا تو اس کے لیے پہلے سے آپ پریپیئر کرتے تیاری کرتے نہیں کرتے. ہوم ورک اس کا نام ہے, اسی کا نام ہے. اگر آپ ہوم ورک نہیں کریں گے تو کام آپ کا پورا ہوگا؟ اصل میں نہیں ہوگا. دیکھیے کامیاب وہی لڑکے وہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو گھر میں بیٹھ کے ہوم ورک نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہوم ورک نہیں کرتے, ہوم ورک جو ہے وہ ہے 1 گھنٹے کا, کر کتنے میں دیا انہوں نے؟ 10 منٹ میں. یہ ہوم ورک ہوگا؟ یہ ہوم ورک نہیں ہے. ہوم ورک اگر 1 گھنٹے کا ہے تو اس کو 2 گھنٹہ دینا. بڑی عجیب بات ہے نا. ہوم ورک اگر 1 گھنٹے کا ہے تو اس کو 10 منٹ نہیں دیں بلکہ اس کو ہم 2 گھنٹے دیں, تاکہ ایک تو ہماری رائٹنگ اچھی ہو, اس لیے ہم سلولی لکھیں. اس کے بعد پھر ہماری اسپیلنگ میں کوئی مسٹیک نہ ہو, تو اسپیلنگ بھی ہماری دقیق ہونی چاہیے. ثانیاً ہم ان باتوں کو اچھی طرح سے اس زیادہ وقت میں سمجھ جائیں, تاکہ کل جب ہم اسکول جائیں تو ہم پہلے سے ہی آمادہ ہو. اگر استاد سوال کر لے کہ مثلا مثال کے طور پر نواب اربع کتنے ہیں, تو آپ بے رنگ بتا سکیں نواب اربع 10 ہیں. ہے نا؟ 4 8 4 ہے. تو یہی ہے نا, جب ہم پہلے سے پریپیئر ہوں گے, جیسے ہی اگر استاد غلط کہہ رہا ہے تو فوراً آپ کہیں گے سوری استاد آپ غلط کہہ رہے ہیں, بلکہ صحیح کیا ہے. ہو سکتا ہے استاد آپ کا امتحان لے رہا ہو کہ آپ اتنا جو ہے وہ تھکے ہوئے نہیں ہیں اور آپ کی نیند پوری طریقے سے ہو چکی ہے, کیونکہ آپ جو شمع جو ہے وہ جاگے ہیں, لہٰذا ایک شخص کی نیند جو ہے جلدی پوری نہیں ہوتی ہے. تو ایک دیکھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جگ رہے ہیں. سلوات پڑھتے ہیں محمد صحیح ہے. تو پتہ چلا جناب والا کہ انتظار کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں معرفت حاصل کرنی ہوگی. پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت. معرفت یعنی ان کا نام جاننا, ان کی کنیت جاننا, ان کے ابا کا نام کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے, یا بلکہ وہ کیا چاہتے ہیں, کسے پسند کرتے ہیں, کسے ناپسند کرتے ہیں, اس کا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ نام کا جاننا اس سے ہمارے کچھ ہوگا نہیں, اس لیے کہ بڑے لوگ نام کو جانتے تھے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اصل وہ ہے کون؟ وہ ہے کون؟ حجت خدا ہے کون؟ رسول کے وسیع ہے کون؟ فاطمہ کی آل ہے, رسول کی عطرت ہے. اور جب وہ آئیں گے تو اس دنیا کو جو ظلم چھوڑ سے اسے عدل انصاف سے بھر دیں گے. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر سے ظلم کو ختم کرنا ہوگا یا اور لینا ہوگا؟ ختم کرنا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں باقاعدہ امام زمانہ کی دعا ہے, اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک. اے پروردگارا تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما, اس لیے کہ اگر تو اپنی معرفت نہیں عطا فرمائے گا تو ہم تیرے رسول کو نہیں جان پائیں گے. پھر دعا ہے اللہم عرفنی رسولک وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اے پروردگارا اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں فرمائی تو ہم تیرے حجت کو نہیں سمجھ پائیں گے. پھر فرمائیں کہ اللہم عرفنی حجتک وَإِنَّكَ إِن لَّم تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَن دِینِی. اے پروردگارا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما, اس لیے کہ اگر تو اپنے حجت کی معرفت عطا نہیں فرمائے گا تو ہم کیا ہوں گے؟ زللت عن دینی, ہم اپنے دین میں گمراہ ہو جائیں گے. دیکھا ہم نے دعا کو, یعنی ایک طرف دیندار رہیں گے ہم لیکن گمراہ رہیں گے. داڑھی تو ہوگی
کوئی خواہر جو ہے وہ نماز شب پڑھ رہی ہو، قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، لیکن حجاب نہ کر رہی ہو، یا حجاب تو ہو باقاعدہ فل اسکارف ہو لیکن ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہو، ہے نا؟ کہ کیا ہے شرط قرآن دینی، یعنی ہم نے دین میں گمراہ ہو جائے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت. یعنی پتا چلا جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم انتظار میں مزہ نہیں آئے گا. انتظار مزہ تبھی آتا ہے جب ہمیں معرفت ہوتی ہے. مثلا ایک بچہ ہے اور ایک ہم ہیں، مثلا آنا کس کو ہے؟ تو ہمارے ابا کو آنا ہے، ابا باہر سے آ رہے 10 سال کے بعد، لیکن جو چھوٹا والا بھائی ہے ہمارا وہ اتنا زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے. اور ہم کیا ہوں گے؟ اللہ ایپل بھی آ رہا ہے نا، آئی فون آ رہا ہے، وہ لیپ ٹاپ بھی ہوگا، ڈھیر ساری چاکلیٹ بھی ہوگی، کئی طرح کی چیزیں ہوں گی، اور وہ جو کہا تھا ٹی شرٹ وہ ضرور آ رہی ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے معرفت ہوگی ویسے ویسے بے چینی ہوگی. بات واضح نہیں ہے نا؟ پکی بات ہے، کوئی سو تو نہیں رہا ہے، یہ میں دکھ نہیں رہا ہے. تو پتا چلا کہ جیسے معرفت ہوگی ویسے ہی بے چینی ہوگی. وہ چھوٹا والا بھائی جو ہمارا اس کو پتہ ہی نہیں ہے باہر کیا ہوگا، لیکن چونکہ ہمیں معرفت ہے اب کیا کیا لا رہے ہوں گے، اس لیے ہمیں ہر وقت ٹائم دے رہے. اب کہاں پہنچے پتہ نہیں، اچھا اب فلائٹ اڑی ہوگی، اب آسمان پہ ہوگی، اب لینڈ کر رہی ہوگی، اب ادھر کیا ہوگی، اور کھایا ابا کہاں پہنچے؟ کہا بس اب بیٹا جو ہے ابھی کیا کرا رہے ہیں؟ لگیج کرا رہے ہیں، باہر نکل آئے ہیں. اب جو ہے وہ آٹو بیٹھ گئے، اب جلدی دروازہ کھول، پھٹ دروازہ کھول کھڑے ہیں. کیا ہے؟ حج جو ہم انتظار نہیں کرتے وجہ کیا ہے اس کو؟ معرفت کا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے درس میں گزر چکی ہے، وہ اہم چیز تھی. وہ کیا تھی؟ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یاد امام. یاد امام ہے، اس لیے کہ انتظار وہی کرے گا جو یاد کر رہا ہوگا. اگر یاد ہی نہیں کر رہا ہوگا تو انتظار کس بات کا؟ مثال کے طور کے اوپر اگر مثلا میرا بیٹا اسکول گیا ہے تو جب تک اسکول کا ٹائم ہے تو اس وقت ہم کو یاد، یا میری بیوی کو یاد نہیں آئے گی. لیکن اگر یہی اسکول کے وقت گزر گیا ہو اور تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہو تو کیا اب یاد نہیں آئے گی؟ اب جیسے جیسے اسکول کا ٹائم گزر رہا ہے اور بیٹا اس گھر نہیں واپس آیا، بے چینی بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسی یاد ہوگی ویسی بے چینی ہوگی. یاد نہیں ہوگی تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. جتنے جمعرات جمعے نکل جائیں ہم سے کیا ملتا ہے؟ ہم کو ملتا ہے کچھ نہیں ملتا. لیکن جہاں ہم یاد کر رہے ہیں اپنے امام زمانہ کو، وہاں کے اوپر یہ جمعہ آنے والا ہے، یہ جو جمعہ نکلا ہے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے تھے. امام آئیں گے، غسل جمعہ کیے ہوئے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اجر سے معطر کیے ہوئے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نماز جعفر تیار پڑی ہوئی ہے، دعا بھی یہی ہے اے مولا یہ جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کہیں آپ دکھ جائیں، کہیں زیارت ہو جائے، کوئی خوشبو کا ایک جو ہے وہ ٹوکا جو ہے ہمارے پاس آ جائے. لیکن اگر ہمیں یاد نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کو انتظار کریں گے ہمیشہ. بتایا جی بولے ہیں ہم لوگ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہماری سستی، دوسری طرف کیا ہے اصل دشمن نہیں چاہتا کہ ہم مولا کا انتظار کریں. دشمن نے ہمیں اس طرح سے دنیا کے یاد میں رکھ دیا ہے کہ ہم اپنی مولا زمانہ سے ایک لمحے کے لیے اگر ہم مثال کے طور پر اپنا موبائل فون چھوڑ دیں اور ادھر باہر نکل کے آ گئے تو فوراً اس کے ہاتھ بری فون بھول گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس کی امپورٹنس ہمارے نزدیک زیادہ ہے، امام کی، جس کی وجہ سے
کی وجہ سے دماغ کام کر کے باتوں کو سمجھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جان باقی ہے کہ ہم اٹھا سکیں، اس کو یاد نہیں کرتے. ہم کس چیز کو یاد کر رہے ہیں؟ بڑی چیزوں کو. دشمن نے اتنا الجھا رکھا ہے کہ تم اپنے ایمان کو بالکل یاد نہ کرو. گھومو پھرو کھاؤ پیو جو چاہو کرو لیکن اپنے ایمان کو بالکل ایسے دشمن کی چال ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے. آج کے دیر کوئی بات ہو گئی ہو کیا ہو گیا ہو کیا نہیں ہوگا، امام کو نہیں یاد کریں گے تو کیا ہو جائے گا، مگر ہم جمعرات تو آتے نہیں ہیں، مولا کا ماتم کرتے نہیں ہیں. نہیں، یہ سب تو باتیں نہیں ہے. اصلا دشمن نے ہم کو ایسے الجھا رکھا ہے. تم جمعرات کو ماتم تو کر ہی رہے ہو، حاضری چڑھا رہے ہو، حتی لال کو جو ہے وہ تاغر باندھ رہے ہو اپنے، تب تو تم مولائی ہے ہی وہی ہو. لیکن پتا چلا ہماری حرکتیں کون سی ہیں؟ ساری مولائی ہیں. حرکتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. لیکن لباس تبدیلی کر لی. محرم آیا تو سیاہ ہو گئے، عید غدیر آیا تو لال ہو گئے، کھانا بنا تو عید آئی تو سیوئی بن گئی، 13 رجب آئی تو کھیر بن گئی. لیکن ہمارا حل کیسا ہے؟ جلیل دیو وہ ویسے ہی ہے. عید ہے، بقرعید ہے، محرم ہے، وہ ویسے ہی. اس کے اندر بالکل صفائی، اس میں صفائی ہے. دشمن نے ایسا الجھا کے رکھا. یعنی جب تک ہم اندر کی کثافت کو دھو. میں نے آج کی دعا اسی لیے پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جب تک ہمارے اندر کے گناہ ظاہر نہیں ہوں گے، عیوب نہیں نکلیں گے اور ہمارے قلوب ایمان کی طرف راغب نہیں ہوں گے، تب تک واقعی طور پر کیا ہوں گے ہم والانعام کالمعدل واولئک هم الغافلون. ہم جانور اور جانور سے بدتر اور غافل کہلانے والوں میں سے ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد امام کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. یہاں تک بات واضح ہوگی. کسی کو سوال ہے؟ جی بتائیں. جی اب ایمان کے لیے ہمیں یعنی جو انتظار ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے نا؟ ایمان کے انتظار کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز کیا بتائی ہم نے؟ معرفت. دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا تھی؟ معرفت. دوسری چیز یاد. تیسری چیز کیا ہے؟ امام کی سلامتی کی دعا. ہاں اللہم کل ولیک حجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ. دعا امام زمانہ میں کتنا پڑھتے ہیں ہم ہیں؟ نماز میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھ کے ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے امام کی سلامتی کی دعا پڑھیں. جبکہ اگر امام سالم ہے تو ہم سالم ہیں. سچ بتا رہے ہیں. اگر امام سالم نہیں ہے تو پھر ہم بھی سالم نہیں ہے. لہذا روایت میں آیا ہے کہ اپنے امام کے لیے دعا کرو. اپنے امام کی دعا کرو. جیسے خاصے امام ہادی علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. امام ہادی علیہ السلام کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور حاکم وقت کے بعد لے جایا جاتا ہے. بہت شارٹ کر رہا ہوں وقت. جیسے امام گزرتے ہیں ایک یہودی ایک مسیحی ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ایک جوان ہے بہت خوبصورت سا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کون ہے کیا ہے. وہ دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار یہ ظالم حکومت ہے، ظالم حاکم ہے، لہٰذا یہ بچے کی جو جوان ہے اس کی حفاظت فرما. اپنے لحاظ سے دعا کرتا ہے اور اس کی حفاظت فرما اور اس کے گھر والوں سے ان کا پلٹا دے. یہ دعا کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں جب وہ محمل گزرتی ہے مولا کی ادھر سے تو مولا اپنا سر نکالتے ہیں اور اس کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ یوسف بن ابراہیم، اے یوسف بن ابراہیم تمہاری دعا اللہ نے سن لی ہے. یعنی ایک مسیحی جس نے کبھی امام سے ملاقات نہیں کی تھی، امام کو دیکھا بھی نہیں، وہ صرف خالی خوبصورتی
وہ جوانی، وہ تمام چیزیں اس کے اوپر جو مؤثر ہوئی، اس نے صرف دعا کی، لبوں کو ہلایا، زور سے دعا نہیں کی، پکڑ لیا جاتا اس لیے کہ چاروں کا دشمن ہے. ادھر صرف لبوں کو ہلایا تھا. امام کو معلوم ہو گیا اس نے ہمارے لیے دعا کی ہے. جب دعا کی اس نے تو مولا نے باقاعدہ اس کا نام لے کر پکارا، کہا میں تمہیں 3 دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کہ تمہاری دعا اللہ نے مستجاب کی ہے. ایک مطلب یہ کہتے ہیں مولا، اسے کہتے ہیں میں تمہارے لیے 3 دعا کرتا ہوں. سب سے پہلی دعا کہ اللہ تمہیں طول عمر عطا فرمائے. دوسری دعا کہ اللہ تمہیں زیادہ اولاد عطا فرمائے. تیسری دعا تم اپنے زمانے کے سب سے امیر آدمی رہو. سب سے امیر. اس کا مطلب یہ کہ ہم دعا جو کرتے ہیں وہ امام. اچھا ہم تو دل میں تو نہیں کرتے نا. آپ پڑھتے ہیں لوگوں کو دل میں. کتنے لوگ دل میں پڑھتے ہیں؟ کہ زور سے پڑھتے ہیں؟ دل میں پڑھتے ہیں زور سے پڑھتے ہیں؟ کنفیوز ہیں آپ لوگ. زور سے پڑھتے ہیں دل میں نہیں پڑھتے جی. زور سے پڑھے تو دل تو دعا ہی ہے نا. بھائی دل سے پڑھنے کا مطلب کہ کوئی خدا کا خدشے کا انداز وہ ہو، اندیشہ ہو، کوئی مار نہ دے، کوئی بتا نہ دے صاحب یہ شیعہ ہے. آج تو ایسا کچھ ہے نہیں. زور زور سے پڑھ سکتے ہیں، محلے میں نکل کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرض نہیں. علامہ کلے ولی کر حجت تاکہ 4 لوگ اور ان آواز کو سن کر کے شاید ان کی ہدایت ہو سکے. زور سے ہمارا دل اس میں شامل ہے. اس لیے باقاعدہ جب اس نے دل سے دعا کی تو امام نے سمجھ لیا ہے تو ہماری زور سے دعا امام نہیں سنیں گے کہ ہمارا چاہنے والا دعا کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اللہم کل ولی کر حجت مثلا صلوات علیہ وعلی آباء یاد صاحب کل صاحب. خوب تو تیسری چیز کیا ہوگی تھی؟ دعا. دعا ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہو گئی بتائیں؟ صدقہ. امام کا صدقہ بہت ضروری ہے. صدقہ یعنی باقاعدہ اگر ہم امام کا صدقہ نکالتے ہیں، صدقے کا مطلب کیا ہے؟ امام کو پروردگار صحیح مثالی لگے. تو صدقہ کا مطلب یہ ہے، روایت میں ہے کہ جو شخص صدقہ نکالتا ہے تو اللہ اس کے اوپر سے بلاؤں کو ہٹا دیتا ہے. لہٰذا 2 صدقے بیان کی گئے. ایک بیان کیا گیا جب صبح میں اٹھو تو نکالو تاکہ دن بھر کے بلاؤں سے محفوظ رکھو اور رہو. دوسرا صدقہ سونے سے پہلے نکال دو تاکہ اللہ تمہیں رات کے بلاؤں سے محفوظ رکھے. امام زمانے کا صدقہ. اس لیے کہ اگر اپنا صدقہ نکال رہے ہیں اور امام کا نہیں نکال رہے تو یاد رکھیں کہ صدقہ پورا ایسے ہوگا. اس میں جو روح کائنات ہے اس کو تو ہم مان ہی نہیں رہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. بعد کو کہتے نہیں ارے صدقہ بھی تو دیا ہے. ارے بھیا تم نے جو صدقہ دیا ہے امام کو صدقہ دیا کہ نہیں دیا؟ امام کو صدقہ دینا بہت ضروری ہے. لہذا انتظار کے لیے کیا ضروری ہے؟ امام کا صدقہ ضروری ہے. واضح ہوگی نا؟ تو آج سے ہم کیا کریں گے بتائیں جی؟ کیا کیا کریں گے؟ معرفت حاصل کریں گے جی. صدقہ دیں گے. بولے بھائی. سلامتی کی دعا کریں گے. سلامتی دعا کریں گے. اور کیا کریں گے؟ صدقہ نکالیں گے. صدقہ نکالیں گے انشاءاللہ. مسلم اور یاد کریں گے. آپ کو یاد کریں. کل صدقہ نکالا تھا ہم لوگ امام کا انشاءاللہ اور نہیں نکالا تھا تو آج نکال دیں اس کا سے کہ کل ہم نہیں نکال پائے گے. ہمیں معرفت نہیں تھی، ہمیں آگاہی نہیں تھی، ہمیں علم نہیں تھا، ہم اس بارے میں جاہل تھے پروردگارا. لیکن کل کا صدقہ ہم آج نکالتے ہیں. یہ ہماری محبت کی دلیل ہے. ہم اگر ایمان سے بتائیں نہیں آج ہم لوگ کیا ہوتا نہیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی گفٹ دیتا ہے تو سامنے والا بھی کم سے کم وہ جیسا گفٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے. آج ہماری ہے نہیں بھئی ان کی شادی ہے کیا دیا جائے ٹف دے دو. پتا چلا دوسرے کیا دیا تھا ٹف دیے تھے. ٹھیک ہے تم نے ٹف دے دو. چین دی تھی تو چین دے دو. ہم سوچیں امام کیا ایسے ہی کریں گے؟ روایت میں کیا حل جزاء الاحسان احسان. احسان کا بدلہ احسان ہے اللہ. یعنی اگر ہم اپنے امام کے لیے صدقہ دیں گے کہ وہ صحیح و سالم رہے تو امام ہماری دعا نہیں کریں گے. ہمارا صدقہ تو نہیں ایسا تھا کیا تھا معلوم بھی نہیں لیکن محبت میں نکال دیا. لیکن امام کی دعا تمہیں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟
اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش ہے نہیں ہے سنا. یقیناً اگر امام دعا کر دے کہ ہمارے اس چاہنے والے کو یا ہماری اس چاہنے والی کی مشکل کو دور کر دے پروردگارا، تو اللہ رد کرے گا اس کو؟ نہیں رد کرے گا، اللہ رد نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا انتظار جو ہے وہ بہت اہم ہے اور انسان کو پر امید بناتا ہے، انسان کو جینے کا سلیقہ دیتا ہے. اس کی یہی وجہ سے میں نے بیان کیا تھا کہ چونکہ مہدویت کا کنسپٹ جو ہے ہمیں کیا نہیں کرنے دیتا، سوسائڈ نہیں کرنے دیتا. سوسائڈ کیس ہمارے یہاں بہت کم ہوتی ہے. الگ بات ہے کہ شادی وادی والا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں اگر جہیز وہیز کم دیا جا رہا ہو یا اس ٹائپ سے کچھ ہو تو وہاں کے اوپر یہ تمام چیزیں تھوڑی بہت اب آنے لگی ہیں یا یہ مشکل پہ پیش آنے لگی ہے، وگرنہ ہمارے یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ معرفت ایمان زمانہ انشاءاللہ ہو جائے تو کیا ہوگا، ہماری مشکل اور مزید کیا ہوگی، حل ہوگی کہ نہیں؟ جی حل ہوگی. خوب، تو یہ مسئلہ ایک حل ہو گیا، انتظار کے سلسلے سے گفتگو ہو گئی. اور اب آتے ہیں ہم کس چیز کے سلسلے میں ایک سے بات کرتے ہیں محمد چلیں. دوسری جو بحث ہے یہ 11واں درس ہے، 10واں درس تھا جو آپ نے پیش کیا کس چیز کا، انتظار کا. ٹھیک ہے نا. جو 11واں درس ہے وہ ظہور سے متعلق ہے. ظہور، حضور اور ظہور میں کیا فرق ہے؟ حضور اور ظہور میں فرق کیا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی فرق نہیں، ایک جیسے سب پریا واچی ہے، الگ الگ ہاں پریا واچی ہے، الگ الگ ہے. کیا فرق ہے ظہور اور حضور؟ جی میں آقا حضور کہہ رہے، حضور ظہور اور حضور. ظاہر اور حاضر ایک ہی چیز ہے. ظاہر اور حاضر ایک ہی چیز ہے، الگ الگ ہے. کیا الگ ہے؟ ظہور یعنی ظاہر ہونا اور حضور یعنی حاضر ہونا. بھائی زمین آسمان کا فرق ہے. ظہور ظاہروں میں کہتے ہیں، امام ظاہر ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ امام ظاہر نہیں ہے، ظہوری کی دعائیں بتا رہے ہیں کو. ظہور امام ظاہر نہیں ہے، نہیں ظاہر ظاہر نہیں حاضر. امام ظاہر نہیں ہے، امام حاضر ہے. تو ہم سب ظہور کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ کی حضور کی دعا کرتے ہیں، پروردگارہ میرے امام کا حضور فرما، یہ ظہور فرما، ظہور فرما، ظہور فرما. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اور ظہور میں فرق ہے اور بنیادی فرق ہے. ظہور اس وقت ہوگا جب وہ ظاہر ہوں گے. ظہور کے لیے حضور کا ہونا ضروری ہے نا. حضور جب تک نہیں ہوگا تب تک ظہور، اور جب تک یہ حاضر نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں، وجود ہی میں نہیں ہوگا تو ظاہر کہاں سے ہوگا، ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کیا یہ وجود میں ہو لیکن ہو سکتا ہے آپ کے سامنے حاضر نہ ہو. دکھ رہا ہے آپ کو کہاں ہے، کس حال میں ہے نہیں پتا، لیکن وجود ہے اس کا، ظہور ہے اس کا. تو پتہ چلا ہم سب کس چیز کے دعا کرتے ہیں، مولا کے ظہور کی، کہ حضور کی ظہور کی دعا کرتے ہیں. خوب شرائط ظہور کیا ہے؟ ظہور کی کچھ شرائط ہے، ہر چیز کی کچھ شرائط ہے. اس میں ظہور کی کیا شرائط ہے؟ امام کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ پہلی چیز بیان کی گئی ہے منصوبہ بندی. پہلی کیا چیز ہے؟ منصوبہ بندی.
منصوبہ بندی. منصوبہ بندی کسے کہتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں. منصوبہ ہے نہیں پلان نہیں ہے نا. پلان ظہور کی شرائط میں سے کیا ہے؟ پلان ہے. کون کس صورت میں آئیں گے وہ پلان کیا ہوگا پورا ہے نا. ایک دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے رہبری. رہبری یعنی امامت. ظہور کی شرطوں میں سے ایک چیز ہے امامت. یعنی آنے والا کون ہوگا؟ وہ امام ہوگا, رہبر ہوگا. اس لیے کہ وہی ہماری ہدایت کرے گا, وہی ہماری نصرت کرے گا, اور وہی ہمیں صحیح راستے پر لے کر کے منزل مقصود تک پہنچائے گا. صحیح ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرائط میں ظہور کتنے ہیں؟ دو ہیں. کون کون سے؟ اچھا یہ جو شروط ہے, شرائط ظہور ہے, اس میں وہ افراد کی جو امام کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں نا, ظہور میں آنے والے لوگ ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہے؟ وہ خصوصیات آپ سے بیان کرتا چلوں. پہلی چیز ہے معرفت اور اطاعت. دیکھیں میں نے لکھا ہے یہاں پہ کسی انتظار تھا. انتظار کے لیے معرفت ضروری تھی, اور جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک انتظار نہیں ہوگا. ظہور کے لیے بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک امام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے اطاعت کی. اطاعت یعنی فرما برداری کی, کہ انسان مطیع ہو امام زمانہ کا. صحیح ہے نا. بات واضح کہ نہیں؟ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز, پہلی چیز کیا تھی؟ معرفت اور اطاعت. دوسری چیز کیا ہے؟ عبادت. یعنی عبادت وہ پابندی سے کر رہا ہو. عبادت جو ہے وہ بالکل یقین والی نہ ہو. یعنی یہ نہ کہ آج کر لیا کر نہیں کیا, بلکہ ہماری عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے. آج اگر ہم نے ایک آیت پڑھی ہے تو کل یقیناً ہم 1.5 سے 2 آیتیں پڑھیں گے. اگر 1.5 سے 2 آیتیں نہیں پڑھتے اس کا مطلب حد اقل ایک آیت تو پڑھے ہی پڑھے, لیکن اگر ایک آیت بھی چھوڑ دیں تو صحیح نہیں ہے. حضور ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, درج ہے کہ آپ یہ فیصلے اعلان کروا دیے کہ شیعہ لوگ جو ہیں, شیعہ مسلم, یہ سی ایم چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہوں, آپ کے پاس شیعہ پی ایم یا سی ایم, اور شیعہ ہونا چاہیے پی ایم یا سی ایم. جی بات میں ہاں جی جی. اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز تھی معرفت, عبادت اور اطاعت. تیسری چیز کیا ہے؟ فداکاری, یعنی اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دینا. جذبہ شہادت, جب تک کہ ہمارے اندر جذبہ شہادت نہ ہو کہ اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر دے, مثلا امام کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا. امام حسین السلام کے ساتھ کون کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر کے رکھا کہ ہماری جانیں چلی جائیں لیکن امام ہمارا بچہ ہے. ہمارے اندر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اپنی جانوں کو اپنے امام کے لیے ہم قربان کر دیں. سخت سے سخت گھڑی میں اپنے آپ کو ہم تیار, یہ نہ ہو کہ آسانیوں میں اپنے امام کو ہم ساتھ رکھیں, بلکہ ہم سخت مورد میں بھی, پریشانیوں میں بھی اپنے امام کو یاد رکھیں. جس طرح سے شیخ ابی طالب نے 3 سال تک کی رسول کے چاہنے والے اور بیت کے چاہنے والوں کو کیا رکھا تھا؟ حصار میں رکھا تھا, قید میں رکھا تھا 3 سال تک. یعنی ان کی صورت ایسی ہو گئی تھی, شہزادی فرماتی ہے کہتی ہے کہ جسم ہرے ہو گئے تھے, یعنی پتیوں کے کھانے سے انسان کے جسم ہرے ہو گئے. آدمی سمجھے کہ امام کے ساتھ آئیں گے تو پھر جو ہے روسٹڈ ملے گا, وہ مسلم کھانے کے ملے گا نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے سختیاں ہو, پریشانیاں ہو, ان پریشانیوں کو ہم برداشت کریں گے. یہ ہمارے اندر فداکاری ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر بتانے بس ایک چیز اور بیان کر دیں, صبر اور تحمل ہونا چاہیے. اور آخری بات پھر ایک سوال پوچھ سکتے ہیں پرچی کے ذریعے بھی اور مائک کے ذریعے بھی.
درس سے متعلق سوال ہی پوچھیں. امام کا صدقہ اس کو دے سکتے ہیں. مطلب یہاں مراد اس سے مراد سید غیر سید کی ہے تو کسی کو دیا جاتا ہے. اگر مراد یہ ہے کسی غریب کو امیر کو دینا ہے تو غیر غریب کو دے اپنے عزیز و قریب میں بھی ایسا ہو اس کو دے. اس پیسے کو بالخصوص بہت تاکید کی گئی ہے مثلا پڑھنے والے بچوں کو جو بیچارے بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں اسی عنوان سے یہ پیسے اکٹھا کر کے ہم ان کو دے تاکہ وہ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا سکیں اور امام کے لیے ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بن سکیں. امام زمان علیہ السلام سے متعلق دعا ہے گجراتی دعا. اس میں بے وحدت ہے یا رحمہ رحیم کیا اس کا جز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس مراد ہے کہ اس کو پڑھنا بہتر نہیں دیتا ہے کوئی اس میں جو ہے وہ قواعد نہیں پائی جاتی ہے. یا رحمہ رحیم تو اللہ جو ہے وہ زیادہ شکر ہے اچھی بات ہے. لاسٹ میں کہنے کیا نہیں رہے کرنے والا ہے باقی امور کیا ہے اللہ کے رحم سے ساری کائنات چل رہی ہے. اگر یہ رحم نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہو جائے گا. خود امام غالباً امام شجاع اسلام کی دعا ہے سید شجاعیوں میں کہ مولا فرماتے ہیں کہتے ہیں پروردگارا تو اپنے معاملے کو عدل سے مت کرنا. اگر تو عدالت سے کرے گا تو ہمارے باطن بچے گا نہیں لٹک جائیں گے ہم لوگ یعنی ہمارے ٹھکانا جانبوں میں. لیکن تو اپنا معاملہ کس سے کرنا کر رحم سے کرنا. رحم سے کرے گا تو بچنے کی چانسز ہیں عدالت سے تو نہیں ہے. یہ آرام آئیں گے کہنے تو مشکل کا قواعد نہیں پائی جاتی. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کہہ دیجیے تو نہیں وقت ہے تو صرف ٹھیک پڑھ لیجیے. اچھا اس میں دعائیں اہل وغیرہ ہے. دعائیں اہل اور الہی عظمت بلا اللہم ارزقنی توفیق الطاعات وحدود المعصیہ اور النیہ. یہ وہ دعائیں ہیں امام زمانہ سے مخصوص ہیں اور اپنے ایمان کے لیے یہ دعائیں ہم تلاش کر کے ان دعاؤں کو حد اقل ہفتے میں ایک بار تو پڑھے پڑھے. سوال ہے کہ ہم امام کا صدقہ جو ہے کوئی یتیم خانے بھجوا دیتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ یتیم خانے بھجوا دینا کوئی مشکل نہیں. کیا مشکل ہے لیکن اگر سوال ہے کہ شب قدر میں جو قضاء عمرے کی نیت سے 6 دنوں کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. آپ آج پڑھ لیں کل پڑھیں ہر روز پڑھیں ہر روز ایک دو دن کی نماز پڑھیں. اگر قضا نمازیں ہیں تو اگر کوئی شروع سے ہی نماز پڑھنا چلا آ رہا ہے اصل قضا نہیں ہے اور قضا نہیں ہے تو اگر 6 دن کی نماز کیوں پڑھے گا؟ یہ جو 6 رکعت کی نماز ہے یہ تو اس لیے ہے اصل نماز ہے 100 رکعت نماز. یہ 100 رکعت نماز کی تاکید ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں مثلا چھوٹ چھاٹ گئی نماز تو ایسی صورت میں کیا ہے رکھا گیا ہے کہ تم جاگو بھی کیونکہ جاگنا بہت ضروری ہوتا ہے. باقی 2 شبوں میں تو تان کے سو جاتے ہیں لیکن یہ وہ شب ہوتی ہے جس میں بہت نیند بھی آتی ہے اور اس چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کچھ سہارا لینا پڑتا ہے. تو بیٹھ کے دعا پڑھیں گے تو عربی وغیرہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو اور نیند آئے گی. ثانیہ کیا کیا ہے کہ نماز پڑھیے تو اٹھنے بیٹھنے میں بھی نیند جو ہے وہ غالب نہیں آئے گی. دوسرا یہ کہ 6 دن کی نماز قضا کی وہ ہو جائے گی. ثانیہ جو 100 رکعت نماز
क्या ईद की नमाज ख्वातीन पढ़ सकती हैं? ईद की नमाज ख्वातीन इसलिए मनाने का गया है क्या देखिए ईद की और बकरीद की नमाज है, ये सुन्नत नमाज में से है और इमाम के खैबत में ही हमारे सुन्नत, लेकिन इमाम के रुजू में नमाज वाजिब हो जाएगी, हम रुजू से पढ़ेंगे। लेकिन हम कभी भी ईद की नमाज इस कस से नहीं आते हैं कि आज इमाम के पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। हमें मालूम है मौलाना बलरेज साहब है 10 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं, इन्हीं के पीछे पढ़ना है। लेकिन मैं सेहत में बात नहीं है कि आज गुलाम मेहदी बलरेज साहब हटेंगे आज मैं इमाम सवाना नमाज पढ़ाएंगे, तो हमने सोचा ही नहीं कभी। हमने कहा कि हमने याद ही नहीं किया इमाम को ईद की नमाज पढ़ने आएंगे, तो इमाम आ ही नहीं रहे। लेकिन अगर हम ईद में हम तैयार करें अपने आप को, इंशाल्लाह इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और अभी से इरादा बना लें, तो हो सकता है शायद कि मौका लग जाए और इमाम के पीछे नमाज हमको मैसर हो जाए। एक आदमी लाइन में नहीं हो सकते हैं, दिल का खास नहीं सवाल देखो कुछ अहम ऐलानात हैं। 26 रमजान को लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। 27 को रिवीजन क्लास है छोटे इमाम बारगाह में इंशाल्लाह और 28 को एग्जामिनेशन होगा आपका 8:30 बजे से 10 बजे के बीच छोटे इमाम बारगाह में एग्जामिनेशन सेंटर है। तो एग्जाम आपका है 28 रमजान को, रिवीजन क्लास 27 को है और 26 को लास्ट क्लास है यहीं इसी इमाम बारगाह में। रिवीजन क्लास और एग्जाम ये दोनों छोटे इमाम बारगाह में 8:30 बजे। 7:30 से 10 बजे के बीच जो है रिवीजन का क्लास है और 8:30 से 10 बजे तक एग्जामिनेशन है। 8:15 तक हर हालत में पहुंचना लाजमी है, क्योंकि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं आपकी वगैरह और सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह आपके नंबर के अकॉर्डिंग, तो वो सब सही से हो जाए, इसलिए आप 8 से 8:15 तक हर हालत में छोटे इमाम बारगाह पहुंच जाएं। 8:30 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 8:30 से 10 तक एग्जाम का टाइम है। 28 रमजान को छोटे इमाम बारगाह में रिवीजन क्लास 27 रमजान को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा छोटे इमाम बारगाह। 2 लैंग्वेजेस में आप क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, हिंदी और उर्दू। जैसा कि पहले भी ऐलान किया था कि अपने वॉलंटियर को खातिन में वॉलंटियर जो है और जो वॉइस वॉलंटियर हैं उनको आप नोट करा दीजिए कि कौन हिंदी में पेपर देना चाहता है और कौन उर्दू में पेपर देना चाहता है। ये आज ही नोट करा दीजिए इंशाल्लाह। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो स्टूडेंट हाफ स्लीव्स में आ रहे हैं वॉइस में, या तो गुजारिश है कि शर्ट या जो है कुर्ता वाला पहन के आए, जिससे उनका हाफ स्लीव्स वाली कंडीशन जो थी स्टार्टिंग में बयान की गई थी कि हाफ स्लीव्स जो है वो मुनासिब थी। जो चीज़ें यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं इनको अपने नोटबुक में भी लिख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सकता है समझने में कुछ फर्क हो, तो यहाँ पर बोर्ड पे लिख दीजिए। अभी क्लास में जाने से पहले आप ये जरूर मामलों से महदूद है, बल्कि इसमें अहले बैत सलाम के दुरूस होते हैं। ये यकीन करने ये पहले नहीं होता था, ये सिर्फ और सिर्फ इराक, ईरान ऐसी जगह है कि जहाँ हरम में दर्ज होते हैं, हरम में दर्ज होते हैं, क्योंकि हरम का एक माहौल है, हरम में होते एक मानियत पाई जाती है। तो हरम में दर्ज होते थे तो बहुत सी चीजें मौला यूं पहुंचा देते थे लोगों को, नहीं समझ में आया इधर से खबर चली मिल गया उसको, अच्छा क्लियर हो रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जो आज हमारे जो दुरूस हैं वो इमाम बाड़ों में करबलाओं में हो रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मुश्किल है कि जैसे मुनाजात है, मजलिसें हैं, ये बीच में जो आ जाती है, जिससे हमारा जो वो है प्रोग्राम
ایک یہ ہے کہ 9 بجے کے بعد میں کلاس کیا جائے، یا پھر یہ کہ جیسے آپ لوگ محنت مشقت اور صبر تحمل، جیسے ابھی آپ نے پڑھا شرائط ظہور میں سے کہ صبر تحمل کا مادہ ماشاءاللہ سے آپ اندر ہے، تو اس کو آپ کہیں 5 بجے کر دیں تو 5 سے 6 یا 5:30 سے 6:30 جو مناسب لگے آپ کو 5 سے 6 کر دیں، 4:30 سے ہاں یہ پتہ نہیں ہے ہم لوگ کے لیے نہیں کرنے مجلس ہے، جبکہ اس سے پہلے جو بات کی تھی یہاں پہ 2 بجے بس کرنے مجلس ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ آمادگی کرتے ہیں آنے کے سب لوگ سب آگے آپ لوگ کے لیے ہماری جو خاندان ہے یہ خاندان ہے وہ بتانے سے بتا دیں، لیکن ہمارے خاندان ہے ان کو بتانے سے بتا دیں، بیچارے کو بتانا ہے، پتہ چلا لوگ گھر میں اس کا بھی چائے بنانا ہے تو چلے گی بنانے کے لیے، لیکن اتنے ماحول ہمارا معاشرے کا اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں پسند ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ زبردست معاشرہ بن جائے گا، کتنے ماشاءاللہ سے لوگ آ رہے ہیں، یعنی پسند بتا رہے ہیں، مطلب باہر بیٹھے ہم لوگ کو اتنی امید نہیں تھی اس طرف سے، لیکن پہلی دفعہ تھا اور اصلاً کوئی بھی تبلیغ نہیں ہوا تھا، کوئی نشر نہیں ہوا تھا اس طرح سے، لیکن یقین جانے آپ اور اللہ کا لطف کرم اور امام کی مہربانیاں تھیں جو ماشاءاللہ سے سب ملنے کاران بالکل خانہ یہاں پر اکٹھا ہو گیا، دلی دعا ہے، اور کل شب میں بھی وہ شب گزشتہ شب قدر اس میں آپ سب کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، خود جہاں جہاں کے پروگرام کیے گئے ہیں یعنی کرتے گئے ہیں ان سب کے صاحبان کے لیے ہمارے مولانا نہیں صاحب حسین نہیں صاحب افضل نہیں صاحب ہیں حسین نہیں صاحب جو ہماری کافی نے تعاون کیا ہے، اور دوسرے برادران جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے ہمارے ان کلاسز میں، کہتے ہیں ہمارے کلاسز کیا ہے اصل امام زمانہ کلاس ہے، اصل کس لیے یہ امام کی کلاس ہے، ہم سب آئے اس لیے کہ ہم سیکھیں، کچھ ہم آپ سے سیکھیں کچھ آپ ہم سے سیکھیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، سیکھنے کے لیے مدد کے لیے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ کے اوپر مدد کا ہے، حجت خدا کی مدد ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ بہتر ٹائم بتا دیں، اگر 4:30 بجے ہو تو 4:30 بجے کر لیجیے، سب تیار ہیں، کوئی ایبسینٹ نہیں ہوگا، سب کی سلامتی کے لیے اور امام